بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سارے فیشن چلتے ہیں، لیکن ایک فیشن تنقید کا فیشن ہے۔ ہم نے ہر اچھے کام پہ تنقید کرنی ہے، برے پہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہر اچھے کام پہ بھی تنقید ہم نے کوئی نہ کوئی پہلو نکال رہنا ہوتا ہے۔ پہلے اس طرح کی تنقید جو میں آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، پہلے اس طرح کی تنقید عید قربان پہ ہوتی تھی اور لبرل طبقے کی طرف سے ہوتی تھی کہ تم جو یہ بکرے قربان کرتے ہو، چھترے قربان کرتے ہو، گائے اور اونٹ قربان کرتے ہو، اتنے پیسوں میں تو کسی غریب کی بیٹی کا اچھے طریقے سے آپ نکاح کروا سکتے ہیں۔ تو پہلے وہ اس طرح سے تنقید ہوتی تھی مخصوص طبقے کی طرف سے۔ اب ماشاءاللہ سے یہ فیشن ہم نے اڈاپٹ کیا، اور ہر وہ بندہ جو کچھ نہیں کر رہا، صرف باتیں کر رہا ہے، فیس بک پہ لمبے لمبے بھاشن چھوڑ رہا ہے، اور اپنے جو ہے نا وہ فیس بک پوسٹ کیا تک ہے۔ ایسے ہی ماشاءاللہ امید ہے بہت کچھ کرتے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک فیشن ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے پوری قوم نے۔ اور اس وقت رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم ان پہ تنقید کرنا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسی تنقید ہے کہ جیسے کسی آٹا گوندنے والی عورت کو، پنجابی کا وہ محاورہ ہے نا کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، تو وہ بھائی آپ آٹا گوندو گے تو آپ بھی ہلو گے، تو آپ گوند کے تو دیکھو ذرا۔ تو یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کام میں ان کے معاون بنے، ہم ان کا راستہ روکنے کے لیے اور اس کام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، اور اس کام میں جو ان کے معاونین ہیں ان کو شک میں ڈالنے کے لیے ہم طرح طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی تم کھانا کھلا رہے ہو تو تم راشن کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا راشن دے رہے ہیں تو تم راشن کیوں دے رہے ہو؟ تم روزگار کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا ایک عجیب سا ایک چل رہا ہے کہ جی ایک لنگرخانہ یا ایک دسترخوان لگانے سے بہتر ہے کارخانہ لگانا۔ کیا ان جماعتوں کا، ان گروہوں کا، ان افراد کا کام ہے جو بیچارے یہ کام کر رہے ہیں؟ کارخانے اس طرح سے لگائے جاتے، جو کارخانے پہلے لگے ہوئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ ساری کی ساری جو آپ کی انڈسٹری جو ہے نا کوئی بنگلہ دیش کے اندر دائیں بائیں شفٹ ہو گئی ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ جو آپ کے محبوب ترین سیاستدانوں اور آپ کے حکمرانوں اور آپ کے سارے مل ملا کے جو مقتدر قوتیں ہیں، ان سب نے مل کے جو پاکستان کا حشر کیا ہے، جو انڈسٹری، اگر یہ سارے حالات نہ بنے تو پھر کیوں ضرورت پیش آئے کھانا کھلانے کی، مفت سیریاں بانٹنے کی، مفت جو ہے راشن دینے کی اور سستے بازار لگانے کی؟ اس طرح کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اگر پاکستان میں روزگار ہو، پاکستان میں مواقع ہو، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، کہاں سے کارخانے لگیں گے؟ اور کارخانہ لگائے گا کون؟ اگر جو آپ کہتے ہو کہ ان پیسوں سے کارخانہ لگ سکتا، اگر کارخانہ لگانے پہ آگے تو تم لوگ پھر بھی باز نہیں ہوگے، تم کہو گے جی لو جی صدقے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کارخانے لگا دیے، اب جو کارخانے لگیں گے۔ بھائی اللہ کے لیے جو نیکی کا کام کوئی کر رہا ہے، یہ کھانے کھلانا، یہ لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس میں معاون ثابت ہوں، اس میں لوگوں کے جو ہے نا ان ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے، دنیا بھر کے اندر پاکستانی قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کھانے کھلاتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے جو لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے، کوئی کام چھوڑ رہے ہیں، وہ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سحریاں بھی بانٹ رہے ہیں، افطاریاں بھی کروا رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں، سستے بازار بھی لگا رہے ہیں، ان کا یہ راشن بھی دے رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے لوگوں کو جابس بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے جابس کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی مثال کراچی کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو وہ بائکس اگرچہ تھوڑی ہیں، لیکن تنظیموں کی، جماعتوں کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب پورے ملک کے نظم و نسق کو یہ سنبھال لیں گے اور یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے کام کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو جو کام جس کی کیپیسٹی کے مطابق کر رہا ہے اس کی ہمت دیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی تعریف کریں۔ ہاں آپ کو کوئی اعتراض ہے تو اس سے مل کے بیٹھے، بجائے اس کے کہ آپ اس کام کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی باتیں کرنا چھوڑیے، آپ بھی کسی کا، اگر یہ راشن دے رہے ہیں، یہ جناب کھانے کھلا رہے ہیں، تو آپ روزگار فراہم کر سکتے تو کریں، نہ باتیں نہ کریں، آپ اگلے کام میں جتیں، ان کو بھی کوئی کام کرنے دیں۔ تو اس بے وجہ کے فیشن سے، اس بے وجہ کی تنقید سے نکلے، قوم کو مایوس کرنا اور قوم کو جو ہے نا ایک ہیجان میں، ایک انتشار میں مبتلا کرنا چھوڑیں۔ رمضان کا مہینہ آپ بھی عبادت کریں، لوگوں کے کام آئیں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی کرنے دیں۔ انشاءاللہ یہ جو قربانی دیتے ہیں وہ لوگوں کی بیٹیوں کے نکاح بھی کرواتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی انتظام و انصراف کرتے ہیں۔ جو لوگ کھانے کھلا رہے ہیں وہ لوگوں کی بہت ساری ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کا جاب کے مواقع بھی فراہم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا یہی کام کا، اور بہت سارے کام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور یہ کام سارے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ہزاروں نوجوانوں کو فری لانسنگ کی، ڈیجیٹل سکلز کی ٹریننگ دے رہے ہیں، دیتے آئے ہیں۔ بہت سارے شہروں میں ہمارے انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں۔ آگے اگلا پلان ہمارا پورے پاکستان میں ان انسٹیٹیوٹس کا جال بچھانے کا، انشاءاللہ سے یہ کام بھی کریں گے، کر بھی رہے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی ساتھ ملیے، اور جو کام ہو رہے ہیں ان میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کے مددگار بنیے۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔